Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में बसद एहतराम उजाला मुगल मैम का इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं दिली तौर पर और उन्हें इनवाइट करते हैं कि आएं और अपने सवालात करें। शुक्रिया जी फैसल भाई और ऑल डियर ग्रुप मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फैसल भाई, मैं हर किस्म के सवाल करूंगी। आपको पता ही है कि एक जर्नलिस्ट जब किसी का इंटरव्यू करता है तो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को और उसकी सोच के हर पहलू को खंगालने की कोशिश करता है। और चूंकि ये एक प्रोफेशनल किस्म का इंटरव्यू है, इसलिए मैं आपको अमीर फैसल साहब कहकर ही मुखातिब करूंगी। पहले मैं थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहती हूँ। मुहतरम अमीर फैसल साहब, व्हाट्सएप ग्रुप्स की दुनिया में हमारी इनसे मुलाकात हुई। चंद माह कबल ही ये मुलाकात हुई और खाकसार ने आपको एक नहायत नफीस और पुरखुलूस इंसान पाया। एक ऐसे ग्रुप को चलाना जिसमें मल्टी मज़ाहब, फिरकों और मसलकों के लोग मौजूद हों, ये कोई आसान काम नहीं होता। और फिर सबको इजहार ख्याल की 24 घंटे की खुली आज़ादी हासिल हो, सबके मिजाज और अखलाकी, ईमानी, ज़हनी मायार भी मुख्तलिफ हों। अदम बर्दाश्त के शिकार मुआशरे में एक ऐसा ग्रुप चलाना तो यकीनी तौर पर ब्लड प्रेशर में इजाफे का बायस बनता है। लेकिन इस चंद माह की ऑब्जर्वेशन में मैंने प्योर डिस्कशन के चीफ एडमिन जनाब अमीर फैसल साहब या अमित अग्रवाल, जो भी वो उनका नाम हो, दोनों ही उनके नाम हैं, मैंने उनको बहुत ही समझदारी और तवाज़ुन के साथ ग्रुप के मामलात को निपटाते देखा। उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये है कि वो हर मेंबर को इज्जत देते हैं, सर सर कहकर मुखातिब करते हैं और तल्ख व तुर्श बातों को भी हंसकर टाल जाते हैं। यही वजह है कि इनके ग्रुप में आने वाले इस ग्रुप के एडिक्ट हो जाते हैं, यानी उनको नशा हो जाता है। फिर इस ग्रुप के अलावा उनको कहीं और जाकर मजा नहीं आता। इसीलिए मैंने उनका इंटरव्यू करने का सोचा कि उनकी शख्सियत के हर पहलू को ग्रुप के लोगों ही के सामने लाया जाए, जो जाहिर है अपने अपने हिसाब से उनको जानते हैं। चूंकि मैं बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हूँ और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नुमाया लोगों से सवाल और इंटरव्यू करती रहती हूँ, तो अमीर फैसल साहब से इंटरव्यू भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दीजिए। आपकी तालीम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है और फिलहाल आपका मजहब क्या है। मुगल मैम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए इनके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मुगल मैम, मेरी पैदाइश 8 ऑफ जनवरी एंड 1976 की है और इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो आने वाली 8 जनवरी को मैं इंशाअल्लाह 45 इयर्स का हो जाऊंगा। मेरी तालीम एमएससी केमिस्ट्री से है और बाद में मैंने फिर लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। और मैं बेसिक तौर पे या मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और 2013 में मैं शरई तौर पर और 2014 में कोर्ट्स पे बाकायदा रजिस्टर्ड तौर पर और नाम वगैरह मैंने चेंज किए। तो मेरा नाम अमित अग्रवाल होता था पहले और उसके बाद फिर मेरा रजिस्टर्ड नाम अमीर फैसल है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
بہت شکریہ محترم. میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ فیتھ چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اندر سے اپنا ہی ایک نیا جنم ہوتا ہے. لاکھوں ہزاروں لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے. اکثر لوگ جس پر پیدا ہوتے ہیں اسی پر مر جاتے ہیں. جس مذہب میں آپ پیدا ہوئے یعنی سناتن دھرم میں، اس میں آپ کو کیا کمی محسوس ہوئی جو آپ نے مذہب یا عقیدہ تبدیل کیا؟ مغل میم، اصل میں مجھے تھوڑا سا اس کے لیے بیک فلیش میں جانا ہوگا. جب میں بہت چھوٹا تھا اور اتنی سمجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے تو میں نے خواب وغیرہ دیکھنے شروع کیے تھے، اور اس وقت سے مجھے پھر کچھ عجیب و غریب سی فیلنگ ہوتی تھی. اور جب میں نے خوابوں کی تعبیر جو لوگ بتاتے تھے بزرگ، وہ بھی ہمارے آس پاس رہتے تھے، ان سے معلومات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بچہ اس والے کلچر میں، اس پیرنٹس میں نہ ہوگا، نہ ہی آپ کے اپنے کلوز ریلیشنز میں اس کی شادی بیاہ ہوں گے، اور نہ ہی یہ پھر آپ کے سماج میں رہ پائے گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی تھی. کچھ مجھے عجیب و غریب سی باتیں لگتی تھی، پلس بچپن سے ہی میرے تعلقات یا ہماری فیملی کا آنا جانا مسلم گھروں میں زیادہ تھا، اور اس میں بھی دونوں ہی فیت کے لوگ تھے، یعنی کہ شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. ان لوگوں سے معلومات ہوتی رہتی تھی کہ یہ دنیا جو ہے ایک طرح سے عارضی ہے، مہمان خانہ ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے. اس کے ریگارڈنگ کافی جانکاری ملتی تھی، اور ان سب چیزوں نے مل کر، اور پھر میں کیونکہ اردو تو ہماری فیملی میں بہت پہلے سے پڑھتے ہی ہیں، مطلب ہمارے دادا پردادا سب لوگ اردو جانتے تھے، اور ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ ہم لوگوں کے باپ دادا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے اردو سپارہ وغیرہ پڑھا، اور ٹرانسلیشن قرآن شریف کا پڑھنا شروع کیا. اور ان سب چیزوں کے بعد مجھے یہ لگا کہ نہیں، پکی توحید تو اسی پہ ہو سکتی ہے، اور ان کے جو صحیح پوائنٹس ہیں وہ لے کے، اور جو متضاد باتیں لگتی ہیں ان کو ایک طرف کر کے اس دھرم کو اپنایا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں نے الحمدللہ مذہب اسلام قبول کیا، اور میں اسی پر قائم و دائم ہوں. شکریہ. اور اس پہ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک بیسک بات یہ دیکھی تھی، مجھے لگا کہ شاید وہیں پہ ہے وہ بات، کہ ہمارے یہاں مطلب ہندوز میں اونچ نیچ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی تھی. یہ شودر ہے، یہ نمن جاتی کا ہے، یہ اونچی ذاتی کا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے. اور مذہب اسلام میں آنے سے پہلے مجھے یہ جانکاری دی گئی تھی کہ مسلمان ہو جانے کا مطلب دنیا میں بھی صرف ایک ہو جانا ہے، اور نماز اگر پڑھنے کھڑے ہو گئے تو اس میں اونچ نیچی ذاتی اس طرح کی کوئی بندشیں، کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اور بس مسلمان ہو گئے تو ہو گئے. ایک ہی طرح کی مسجدیں، ایک ہی طرح کے نبی، ایک ہی طرح کے امام، اور بس مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہیں. جاتی پاتی ذات برادری سب چیزوں سے چھٹی ہو جاتی ہے. اس بات سے بھی مجھے اٹریکشن ملا ادھر سے. یہ الگ باتیں ہیں کہ بعد میں کن کن چیزوں کا سامنا ہوا. تو بہرحال شکریہ. جی محترم فیصل صاحب، تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ. یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ مسلمان ہوئے باقاعدہ طور پہ، تو آپ کو ہندو کمیونٹی کی طرف سے کسی قسم کی مخالفت یا بے رخی کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ مغل میں اصل میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ نہیں کرنا پڑا تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی. اور ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ مطلب انتظامیہ جس طریقے کی ہوتی ہے، گورنمنٹ جن لوگوں کی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مسلم اکثریت ہے، مسلم کورٹس ہیں اور مسلم سرکاریں ہیں. تو دو ہی چیزیں آپ لے لیجئے کہ مینلی تو کبھی شادی بیاہ اگر ہوتے ہیں تو حالانکہ لا تو اپنی جگہ لا رہتا ہے، اس میں تو کوئی کچھ انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا اگر معلومات ہو. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر شادی الگ الگ دھرموں کی ہو رہی ہے، اور فار ایگزامپل آپ انڈیا میں لے لیجئے گا کہ انڈیا میں اگر ہندو لڑکا ہے اور مسلم لڑکی اس سے شادی کر رہی ہے تو اسے تھوڑا سا فیور مل ہی جاتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اور اگر لڑکا مسلم ہے اور ہندو لڑکی ہے تو تھوڑا سا زیادہ کوشش اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر سمجھ بوجھ سے کام ہو جائے. یہ بات الگ ہے کہ الٹیمیٹلی ان دونوں ہی کا فیصلے میں بات چلتی ہے.
اصل میں جب میں نے دھارمک یہ مجھے سمجھ میں آنے لگا کیا ہے کیا نہیں میٹر ہے، تو یہ لوگ تو پنڈت کہلاتے ہیں جو ہندوؤں کے عالم کہلاتے ہیں. میں نے ان لوگوں سے سوال و جواب شروع کیے جہاں جہاں مجھے اشکال ہوتے تھے، اور میں نے یہ پایا کہ جب میں ڈھنگ کی باتیں کرنا لگا تو انہوں نے کہا کہ کہاں کسی ملوں کے پاس بیٹھنے لگے ہو اور مسلمانوں کے پاس بیٹھنے لگے ہو، دھرم برسٹ ہو جائے گا. دھرم برسٹ کا مطلب مذہب یہ آپ کا مذہب ہی تباہ ہو جائے گا. اور پھر ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں بنتا تھا تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھگوان سے ڈرو، بھگوان سے ڈرو، بھگوان سے ڈرو. تو میں نے کہا یار میں بھگوان سے تو ڈرتا ہوں بٹ مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. اچھا رہی بات مخالفت کی، تو مجھے کافی سٹیجز پر ہمارے رشتہ داروں نے، سماج نے کافی سمجھانے کی کوشش کی اور اس طرح کے مائنس پوائنٹس بتائے جو کہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں کہ انہوں نے کہا آتنکواد انہی میں ہے، جہالت ان میں ہے، کیا جا کرو گے آپ، کیسے کرو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، مطلب جس حد تک وہ سمجھا سکتے تھے سمجھا. بٹ یہ خدا کا فضل ہے کہ ایک جاہل ان پڑھ پریواروں میں اور پڑھے لکھے پریواروں میں اتنا تو فرق ہوتا ہی ہے کہ جتنا وہ آسانی سے سمجھا سکتے تھے ان لوگوں نے سمجھایا، اور جب دیکھا کہ یہ بات بننے والی نہیں ہے تو اس کے بعد نارملی ہو گئے. اور پھر جب باقاعدہ میں نے آگے بڑھ کر کورٹ میں بھی حلف نامہ یا جو جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کر کے نام بھی اپنا چینج کرا لیا، کیونکہ ڈاکیومنٹس وغیرہ پہ یہ پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈاکیومنٹس میں صحیح نام رہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ تعلق بحال ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایجوکیشن اور الٹریسی کا فرق درشا دیتی ہیں، دکھا دیتی ہیں. تو اس کے بعد وہ اپنی جگہ خوش ہیں، ہم اپنی جگہ خوش ہیں، الحمدللہ. محترم ذرا یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے دھرم چینج کیا تو اس سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی یا اس کے بعد آپ نے شادی کی؟ نہیں مغل میں شادی شدہ تھا، شادی کا کوئی کانسیپٹ اس کے بعد نہیں ہے. شکریہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے دھرم چینج کرنے کے ساتھ ہی آپ کا جو باقی گھرانہ تھا یعنی آپ کی وائف وغیرہ انہوں نے بھی دھرم چینج کر لیا، کیا میں یہی سمجھوں؟ جی جی مغل میم، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ پوسٹ گریجویٹ ہیں تو وہ یہ تو دیکھتے ہی تھے کہ میرا انٹرسٹ ہو رہا ہے. اور جب میں نے کہا نہیں یار یہ ٹھیک لگ رہا ہے سب کچھ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں تو اپنی چھوٹی سی فیملی سے مطلب ہے، اور اس طرح سے تو پھر بہت فرق ہو جائے گا کہ آدمی کا دھرم کچھ ہو، لیڈی کا کچھ ہو، پھر بچوں کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے انوالو یہ کہا کہ سبھی دھرم ہمارے لیے تو ایک ہے، انسانیت ہونی چاہیے. تو پھر جب میں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ 2013 میں شرعی طور پہ میں ہو گیا تھا، تو انہوں نے 2014 میں کہا کہ جب آپ کورٹ میں اپلائی کر ہی رہے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی کر دیجئے. اور میں باقاعدہ ہو جاتی ہوں مسلم، آن دا ریکارڈ ہو جاتی ہوں، بائی نیم چینج کر لیتے ہیں. اور رہی بات معلومات کی، تو پھر میں نے ان کو ہندی کا قرآن شریف لا دیا تھا کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے تھے. تو ہندی کا وہ پڑھنے لگے. اور شروع سے ہی پھر انہوں نے میڈم نے 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی. یہ الگ بات ہے کہ وہ نفلیں وغیرہ تو اسی طرح پڑھ لیتی ہیں جس طرح مسلمان لوگ پڑھتے ہیں، بٹ وہ اللہ اللہ اور بیچ بیچ میں محمد وغیرہ اس طرح کی باتیں کہتی رہتی تھی. اب آہستہ آہستہ کافی کچھ ان کو آ گیا ہے، اور یہ بات ہے میم. شکریہ. ماشاء اللہ یو آر ویری لکی امیر فیصل صاحب. شی مسٹ بی اے گریٹ لیڈی جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری طرح سے نبھایا، اور مطلب یہ کہ پھر انہوں نے دین میں ترقی بھی کی. اب میں نیکسٹ سوال کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی پرسنالٹی کا ایک سوشل پہلو ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے، اور ایک اس کا انر پہلو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود کو کیسا محسوس کرتا ہے. تو جب کوئی انسان دھرم چینج کرتا ہے تو اس کی لائف کا جو باہر کا پہلو ہے یعنی سوشل پہلو اس میں بھی چینج آتی ہے، اور اس کا جو انر پہلو ہے کہ وہ اب چینج کرنے کے بعد کیسا محسوس کر رہا ہے، کیا اس کی انر گرومنگ ہو رہی ہے، روحانی گرومنگ اس کی ہو رہی ہے، یا وہ پہلے سے پستی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ ان دونوں کے بارے میں مجھے الگ الگ آڈیوز میں بتائیے کہ باہر آپ کو کیسا سابقہ پڑا اور اندر سے آپ نے کیسا محسوس.
اصل میں مغل میم ہر چیز کا جو دار و مدار ہے یا میری زندگی کے اب تک کا تجربہ ہے کہ پوری انسانیت کو یا پوری دنیا کو اگر ہم بالکل چھوٹے سے چھوٹے فریکشن میں لے جانا چاہیں تو ہم چار چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں، بھلے ہی اس کی میجر چیزیں تو دو بن رہی ہیں۔ ایک تو امیر غریب یعنی کہ رچ اور پور، رچ یا مطلب امیر یا غریب ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے لٹریٹ یا الٹریٹ یعنی کہ جاہل، ان پڑھ یا پھر پڑھا لکھا۔ تو الحمدللہ ہماری اقتصادی پوزیشن بہت اچھی رہی، خدا تعالیٰ کا فضل ہے، پلس تعلیم کیونکہ رہی ہے تو ہم نے پھر بیٹر یہی سمجھا کہ جہاں پہ ہماری برتھ پلیس تھی اس جگہ کو چھوڑ کے، کیونکہ میرا کام اس وقت تھوڑا سپلائی وغیرہ کا بھی تھا اسٹونز کا، تو پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہم لوگوں نے ڈیسیزن یہ لیا کہ ایک دوسرے شہر میں ہم چلے جائیں۔ تو پھر ہم نے یہاں پہ آ کے سیٹلمنٹ کیا اور ایک طرح سے سماجک طور پر نئی زندگی یا نئی دنیا اپنائی۔ اصل میں بیسیکلی انسانیت تو ہمارا پہلے سے ہی مذہب ہے، اور سناتن دھرم میں بھی، کیونکہ آج کل تو بہت سارے فرقے ہو گئے، ہمارا تعلق آریہ سماج سے تھا، اور آریہ سماج میں پہلے ہی بت پرستی کو غلط مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو آپ نے روحانی بات کی، آتمیہ کی بات کی یا سول کی بات کی، تو اس میں مجھے بہت زیادہ اپنے اندر نور ہی نور نظر آیا، اور یہ میرا بالکل اس طرح کی عکاسی ہوتی چلی گئی کہ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف میں ڈفرینٹ ڈریمز دیکھتا رہا اور ان کی تعبیر کی معلومات کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے معلوم پڑا تو اردو کی ایک باقاعدہ کتاب آتی ہے تعبیر، خوابوں کی تعبیر، تو آج تو الحمدللہ میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو خواب آتے ہیں تو میں تعبیر بتا دیتا ہوں۔ بہرحال روحانی طور پہ میں نے بہت اچھا محسوس کیا، اور جو ہمارا پرانا سرکل تھا یعنی کہ کسٹمرز کا کہہ لیجیے، دکانداری کے حساب سے وہ ہمارا قائم رہا، اور نیا شہر ہم نے چینج کر لیا، کیونکہ ہم نے جو اس وقت ہم آئے ہیں تو اس کے آس پاس ہی 150 کلومیٹر کے دائرے میں سپلائی وغیرہ کرتا تھا، تو ہمارے کسٹمرز بھی وہی کے وہی رہ گئے، اور اس طرح سے میرے خیال سے انشاءاللہ بہت اچھے سے ہم لوگوں نے یہ چیز نبھا کے چلے گئے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا مسلمانوں کے رویے سے آپ کو خوشی ہوئی یا کچھ شکایات پیدا ہوئی؟ اس میں آگے پھر اس سوال کے دو رخ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان کمیونٹی جس میں آپ کا میل ملاپ ہوا جب آپ نے جگہ چینج کر لی، آپ کی نئی دوستیاں تعلقات بنے، ظاہر ہے وہ سب کے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا، اور دوسرا ایک مسلمان کمیونٹی جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن واٹس ایپ یعنی گروپس کی دنیا کے ذریعے ہوا۔ تو پہلے آپ پہلے والے کا جواب دیجیے گا اور اس کے بعد میں دوسرے کے بارے میں مزید کچھ پوچھ۔ مغل میم اصل میں جو ہماری برتھ پلیس ہے یا وہاں کے بھی آپ 100-200 کلومیٹر، یا اتفاق کی بات یہ کہہ لیجئے کہ جہاں ہم لوگ آ کے بسے ہیں الٹیمیٹلی، یہاں کے بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمیں تو معلومات یہ تھی کہ مسلمان بس ایک ہوتے ہیں، لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برتھ پلیس کے 100-200 کلومیٹر بھی، اور ہم جہاں رہتے ہیں یہاں کے بھی 100-200 کلومیٹر چاروں طرف اسکوائر میں آپ کہہ لیجئے ٹوٹل کے ٹوٹل دیوبندی مسلمان ہیں، دیوبندی ہی فرقے کی مسجدیں ہیں، اور بھلے ہی ایک دو مدرسے مشکل سے ایک دو مسجدیں ہیں جو کہ بریلویز لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ میں نے سماجک طور پر کیسے پایا، تو ہمارے ہاں تو خیر بہت ہی پھر بھی اچھا تھا، اب تو خیر اتنے سالوں میں بہت زیادہ نظام بدل گیا ہے، بٹ جہاں پہ ہم آ کے بسے ہیں میم، یہ ہماچل پردیش کہلاتا ہے، اور ہماچل پردیش کی مجموعی آبادی کا 98% ہندو آبادی ہے اور اونلی 2% مسلمان ہیں۔ یہاں پہ مجھے دیکھ کر یہ کافی ہوا، اور پھر میں نے جہاں جہاں بھی گیا مجھے دیکھ کر افسوس بھی ہوا اور صدمہ بھی ہوا کہ جو مسلمانوں کی ینگ جنریشن ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ 16-17 سال سے لے کے 26-27 یا ادھک سے ادھک 30 ایئرس تک کے لڑکے وغیرہ، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ نشوں میں انوالوڈ ہیں۔ بہت سے لوگ شراب میں انوالو ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں وہ ایک سوکھے نشے وغیرہ آتے ہیں جیسے یہ چرس، بھانگ، افیم، اور وہ اس وجہ سے بہت بدنام بھی ہیں، اور میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں اسٹیٹس دیا ہے تو ہمیں تو ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی لوگ باگ یہ سوچیں گے کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور انہی سب وجوہات کی وجہ سے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نماز وغیرہ یا پریئرز یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اپنا گھر پہ وہ کریں، اور جمعہ وغیرہ کا میں نے ایسا کیا کہ یہاں سے 8-10 کلومیٹر
दूर जाके, क्योंकि हर जगह यहाँ पे गांव में, कस्बों में, शहरों में मस्जिदें सब जगह हैं, तो मैं जुमा की नमाज बाकायदा मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ, दूसरी जगह पे वो भी यहाँ पे नहीं। ये मसला रहा। शुक्रिया। कभी आपको मुसलमानों से जो समाजी रवाबत बढ़े, यानी एक तो होते हैं ना वो रवाबत जो इंसान जिस तरह जहाँ पे होता है उसके शख्सी रवाबत होती हैं, अभी मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस्लाम कुरान पाक की हद तक और किताबों की हद तक तो बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन मुसलमान जो हैं उन वो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, या वो अपने मज़हब पर अमल नहीं करते? मुगल मैम, इसका अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं तो मैंने तो फिर ये पाया कि कुरान शरीफ बिल्कुल अलग टीचिंग देता है, और मुसलमान जिसको कहलाते हैं वो बिल्कुल अलग रवैये पर हैं। और फिर मैं अब तो मैं ये कन्फर्मली कह सकता हूँ कि कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है वो मैक्सिमम ऑफ मुस्लिम लोगों को पता ही नहीं है, बल्कि मुसलमान लोगों को वो पता है कि वो जो मस्जिद में जाके जो भी, अब वहाँ पे जो ये इमाम है, मौज़न वगैरह हैं, मैं इन लोगों से बहुत मुलाकात की, बट ये लोग तो खुद ही बहुत ही कम इल्म है इन लोगों को। और यहाँ पे जो कल्चर है वो ये है कि जो असर की नमाज होती है तो 4 फरज उसमें होते हैं, उसके बाद कुछ लोग 4 सुन्नतें वगैरह पढ़ लेते हैं, बट 4 फरज पढ़ने के बाद ही इमाम साहब एक किताब सी लेके बैठ जाते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अधिकतर फजाइल अमाल या अधिकतर और भी जो किताबें होती हैं वो यहाँ पे मौलाना अशरफ अली थानवी कहलाते हैं, इनके देवबंदियों के रहनुमा या देवबंदी उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, बस उसको थोड़ी सी 2-4 बातें बता देते हैं, और मजहबी या मसाइल वगैरह जो लोग पूछते भी हैं वो उन लोगों से पूछ लेते हैं। और यहाँ भी मैक्सिमम वही बात है कि अगर कोई कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ना चाहे तो ये नीम मुल्ला खतरा जान लोग उसको मना कर देते हैं कि बिना इतनी ज्यादा लवाजमात के आप ये नहीं पढ़ सकते हो, आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, आप मिसगाइडेड हो जाओगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स बस कुरान शरीफ अरबी में पढ़ लेते हैं, वो भी, और उसको रट्टा लगाया, रट्टा तो खैर वो हाफिज लोग लगाते हैं, आमतौर से तो बस ये बात है कि कभी कभी कुरान शरीफ को उठाया और पढ़। उसमें भी मैंने ये देखा है मुगल मैम कि चाहे तो लेडीज है मुसलमानों की, चाहे जेंट्स हैं, उनके दिमागों में इतना ज्यादा खौफ और डर बिठा रखा है कि कुरान शरीफ को तो टच भी जब करना है, जब आप इस हालत में हो, आपने वजू कर रखी हो, आप नहाए हुए हो, कि आदमी कुरान शरीफ को हाथ लगाते हुए भी 100 बार सोचता है कि वो पाक भी है या नहीं है, पता नहीं क्या क्या उसके दिमागों में बैठा रखे हैं। तो वैसे ही बहुत ज्यादा सोच समझ के आदमी मुश्किल से कुरान शरीफ उठाता है, और कुरान शरीफ उठाता भी है तो बस अरबी में पढ़ लेता है, क्योंकि यहाँ मदरसों में तो खैर भेज ही देते हैं मुसलमान अपने बच्चों को, तो अरबी वगैरह वो सीख लेते हैं। तो जब उन्हें मालूम ही नहीं है कि कुरान में लिखा क्या है तो वो सीखेंगे क्या और अमल क्या करेंगे। मुसलमान होने के कुछ ही टाइम बाद मुझे फिर ये समझ में आ गया था कि नहीं, ऊंच नीच तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सैकड़ों बिरादरी हैं। और यहाँ पे भी जो मैंने अभी नाम लिया आपको, ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जो देवबंद के हैं, हमने ये सुना था कि मजहब इस्लाम में आने के बाद एक हो गए, बट उन्हीं के फजाइल अमाल की किताब के एक किताब है, उसमें लास्ट 2-3 पेजेस पर इस तरह की बातें हैं कि बाकायदा जात बिरादरी को डिवाइड किया गया है, उसमें जो निचली जाते हैं उनको भी पॉइंट आउट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ, याद मुझे नहीं है अभी, कि नाई, तेली, धोबी, जुला है, ये थोड़ी सी नीची जाते हैं, और फिर उसमें फ्रैक्शंस किए गए हैं कि इनसे अच्छे ये, इनसे अच्छे ये। और जो 4 अच्छी जातें बताई गई हैं उसमें क्या बता रहा गया, तो सैयद, शेख सैयद मुगल पठान, इनको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छी जातें हैं। तो इस तरह के जब फ्रैक्शंस मैंने यहाँ भी देखे तो मुझे लगा, मैंने कहा यार फर्क तो कोई भी नहीं है। बहरहाल इन ऑल शॉर्टली बात यही है कि कुरान शरीफ एक अलग चीज है और मुसलमान अलग चीज। शुक्रिया। जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, 100% आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। तो दूसरी बात ये है कि अब देखें, एक तो बंदे क्या, जब पर्सनल मेल मिलाप होता है तो हर शख्स जो आपसे मिलता है वो अपने बेस्ट इखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, अच्छे तरीके से पेश आता है, तहजीब के दायरे में रहते हुए, क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि आपका सोसाइटी में मकाम क्या है, और आपकी उम्र क्या है, आपकी तालीम क्या है, और आपका स्टेटस क्या है। तो उसी हिसाब से लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उस हिसाब से डील करते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स की दुनिया की तरफ। ग्रुप्स की दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता होता,
کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے، کوئی بتائے بھی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس بندے کی عمر کیا ہے، اس بندے کا معاشرے میں مقام کیا ہے۔ یہاں چونکہ کسی کو کوئی آئیڈینٹی کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، اور ہر کوئی جو اس کے دل میں آتا ہے وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہوتا ہے، تو یہاں آ کر ہم انسانوں کی شخصیت کے ایک ایسے پہلو سے متعارف ہوتے ہیں جو انتہائی بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں، ان کے اندر درندے اور بھیڑیے اور مکار قسم کی شخصیات چھپی ہوئی ہیں۔ تو ایسے آپ کو بھی ظاہر ہے تجربات ہوئے ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ گروپس کی دنیا میں کس طرح سے؟ اصل میں مغل میم اس کا جو پیور ڈسکشن گروپ کے نام سے میں نے بہت چھوٹا سا گروپ بنایا تھا، اور اس کی بنانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو ہمارے پچھلے رشتہ دار ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم تو ہمیشہ سے رہی ہے ان سب لوگوں میں، تو انہوں نے پھر یہ سوچا بیٹر، انہوں نے کہا کہ یار آپ ایک چھوٹا سا گروپ بناؤ، آج کل سب کو اپنے اپنے کاموں میں مصروفیت ہے، آپ کو اپنے کاموں میں، اپنے اپنے کاموں میں، اور تھوڑی سی ہم لوگ بات چیت کر لیا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے مسلم فرینڈس کو ایڈ کر لو اور کچھ ہم لوگ ہو جائیں گے، تو ہم نے ہارڈلی میم میکسیمم 30 ممبرس اس میں ہوتے تھے، اور اگر کبھی کسی موقع پہ بہت زیادہ بڑھانے ہوئے تو 50 تک لینتھ کو ہم لے جاتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ اچھے سے مسلمان سمجھو ان کو ایڈ کر لو، تو ہم سوال و جواب آپس میں کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں چلتی تھیں۔ اچھا، اس بیچ میں پھر یہ معلومات ہوتی چلی گئی کہ یار اتنے تو 1000 فرقے ہیں، پھر ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں اس میں سے جنت میں تو صرف ایک فرقہ جائے گا، تو میرا سر ایک طرح سے چکرا گیا کہہ لیجئے۔ میں نے کہا یار ہم نے سماج چھوڑا، دنیا ادھر کی ادھر کر لی، اور آپ تو خود ہی جانتی ہیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک میٹر ہو گیا کہ بھائی وہ ہمارے پاس جنتی فرقہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ ایک دم کوئی چیز ختم بھی نہیں ہو سکتی، کہ اپنے ہندو فرینڈس کے ممبرس کو آہستہ آہستہ کہا کہ یار اب ٹائم نہیں ہے یا عدم فرصت ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے دیوبندی فرقے کو ایڈ کیا میں اپنے گروپ میں، ان سے معلومات حاصل کی، تو وہ تو بہت ٹھیٹ اور کٹر نکلے۔ اس کے بعد ہم نے بریلویوں کو ایڈ کیا، اور بریلویوں کے بعد ہم نے اہل حدیث لوگوں کو ایڈ کیا، اور اس کے بعد شیعہ لوگوں کو ایڈ کیا۔ جب ہم نے شیعہ لوگوں کو ایڈ کیا تو مجھے سعودی عرب کے سائڈ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جن دیشوں کا مجھے معلوم بھی نہیں، دھمکی آئیں، اور دھمکی اس وقت زیادہ آئیں جبکہ ہم خلافت ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اچھا، بہرحال ہم لوگوں کا خاندانی جو حساب ہے یا مزاج ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ ہم کسی سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ہی ہم ان چیزوں سے کوئی خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم ایشور پہ آستھا رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ خدا پہ اعتقاد اور اعتماد رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے تو کسی فرقے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر بریلوی لوگ کچھ میرے کانٹیکٹ میں رہے، اور سب سے پرسنل پہ تو بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو مجھے جہاں تک میری معلومات حاصل ہوئی، سنیوں کے اور شیعوں کے کانسیپٹ میں جو یہ خلافت کا میٹر ہے پلس پنجتن پاک کا میٹر ہے، میں بالکل 100% گارنٹی لینے کو تیار ہوں، اور کسی بڑے سے بڑے مناظر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خلافت کے میٹر پر، اور جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے میٹر کو لے کر ہے، ان پہ شیعہ لوگوں کا کانسیپٹ بالکل 101% صحیح ہے، اور اس مسئلے پہ میری تحقیق کے حساب سے سنی لوگوں کی غلطی ہے۔ اس کے بعد مجھے جا کے معلومات ہوئی، حالانکہ میں انڈیا میں ہی جنما ہوں، انڈیا میں ہی میری پیدائش ہے، انڈیا میں بڑا ہوا ہوں، بٹ میں نے آج تک نہ تو قادیانی یا احمدی نام کا کوئی آدمی دیکھا تھا، نہ ہی مجھے یہ معلومات تھی کہ قادیانی یا احمدی یا احمدیت کے کوئی چیز ہوتے ہیں۔ تب جا کے میں نے ایک دو لوگوں کے مجھے فون نمبر ملے، میں نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا، اور پھر ان لوگوں نے بڑا انٹرویو سے لے لیا میرے پرسنل پہ کہ کون، کیسے کیسے کیسے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گروپ میں ایڈ کیجیے، میرے گروپ میں ایڈ ہوئے وہ دو چار لوگ، اور آہستہ آہستہ کر کے اعتماد بحالی ہوتی چلی گئی، تو پھر میرا ان لوگوں سے رابطہ ہوتا چلا گیا۔ جی بہت شکریہ، یعنی کہ آپ نے بہت سے مسلکوں کا ذائقہ چکھا، اور ہر فرقے میں ذرا گھوم پھر کے آپ نے دیکھا کہ، اور اب آپ کی معلومات جو ہیں وہ کافی ہیں ہر فرقے کے بارے میں،
تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو پھر وہ جنتی فرقہ 72 میں سے 73 میں سے جو 72 جہنمی ہیں اور ایک جو ہے وہ جنتی یا ناجی فرقہ ہے، وہ آپ کو ملا ابھی تک کہ نہیں ملا؟ نہیں مغل میم، سچائی تو یہ ہے کہ اب تک تو نہیں ملا. اگر میری لائف میں یا میری جانکاری میں یہ احمدیز لوگ نہ آتے یا قادیانیت کے ریگارڈنگ ہمیں معلومات نہ ہوتی تو مجھے یہ بتانے میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے ڈیسیزن لیا تھا وہ اپنے طور پہ لیا تھا، بنا کسی سے گھبرائے، بنا کسی سے ڈرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ میں الحمدللہ محب اہل بیت ہوں. اگر کوئی مجھے بہت زیادہ پریشر دے کہ نہیں کوئی تو فرقہ، کوئی تو فرقہ، تو میں بالکل آج بھی اور زندگی کے آخری سانس تک یہی کہوں گا کہ میں محب اہل بیت ہوں. رہی بات اس کی ناجی فرقے کی یا کچھ ہے، تو جب احمدیز لوگ ڈسکس ہونے لگے تو پھر تو کافی نظریہ بدلا اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی شخصیت کو سامنے لایا گیا، اور تبھی میں نے یہ دیکھا کہ شاید وہ سب سے زیادہ متضاد شخصیت ہیں. سب سے زیادہ شخصیت ایسی ہیں وہ مسلمانوں میں کہ آئی ایم سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ شاید ان مسلمان لوگوں کی سب سے زیادہ گالیاں انہیں کو دی جاتی ہیں، انہیں کے سب سے زیادہ کارٹون بنتے ہیں، اور جتنی خلاف ان کے جاتے ہیں یہ لوگ اتنے شاید کسی کے نہیں جاتے. لیکن ابھی ڈسکشنز جاری ہیں، تحقیق جاری ہے. اب تک تو مجھے کوئی بھی 100% ایسا نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جنتی فرقہ یہ ہے ہی ہے. شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اہل تشیع نے آپ کو زیادہ متاثر کیا، تو اہل تشیع کے جو امام غائب کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، وہ ذرا بتائیے پلیز. مغل میم دیکھیے، پہلے دھرم میں بھی رہتے ہوئے میں جو ریئلسٹک باتیں ہیں انہیں پہ یہ بلیو کرتا ہوں، اور جو بھی جس دھرم کی مجھے غلط باتیں لگتی ہیں میں اس کو بالکل نہیں مانتا ہوں. امام غائب والا کانسیپٹ جس طرح کے شیعہ لوگ بتاتے ہیں، میں اس سے نہ مطمئن ہوں، نہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، نہ ہی اس میٹر کو میں مان سکتا ہوں کہ جیسے مان لیجیے 1400 سال پہلے یا 1350 سال پہلے کس ٹائم آئے ہوئے ہوں گے، 1300 سال مان لیجیے، اور اس کے بعد ان کا یہ عقیدہ کہ وہ غیبت میں ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. ان چیزوں کو کم سے کم امیر فیصل شخصی طور پر نہیں مانتا ہے، اور میں کسی بھی دھرم میں کسی بھی فرقے میں کبھی فرقہ بھی کوئی جوائن کیا تو میں اس فرقے کی غلط باتوں کو کبھی نہیں مانوں گا. امام غائب کا کانسیپٹ میری سمجھ سے باہر ہے میم. شکریہ. جی بہت شکریہ. تو جب آپ نے اسلام جوائن کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ آنے والوں کے بارے میں احادیث تھیں، پیشگوئیاں تھیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امام مہدی کے آنے کا جو نظریہ بتایا جاتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ آئیں گے یا آ چکے ہیں؟ جی مغل میم، جہاں تک میری تحقیق ہے، بینگ اے مسلم، ناٹ ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ، بینگ این مسلم اور قرآن شریف پڑھ کے، اور جتنا مجھے خدا تعالیٰ نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ چلے گئے ہیں. میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام اسی فارم میں وہاں سے واپس آ سکتے ہیں. اور میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ آسمان گیسز کے علاوہ کچھ ہے. اب رہی بات امام مہدی جی کی، تو اس ریگارڈنگ قرآن شریف میں تو کوئی اوپن بات نہیں ہے. ایک سورہ جمعہ میں ضرور تاثرات ملتے ہیں، بٹ وہ اتنا زیادہ اوپن نہیں ہے کہ اس کو بہت جلدی سے سمجھا جا سکے. اس پہ بہرحال ڈسکشنز کی ضرورت ہے. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ وہ حدیثیں ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اس پہ متضاد باتیں بہت ہیں. انہی کے ٹائم میں عیسیٰ جی کو بتا رکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، پھر وہ آپس میں نماز پڑھیں گے، ایک پڑھائے گا ایک پڑھے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہیں. بٹ اسی ٹینیور میں ان لوگوں نے دجال کا آنا بتا دیا، اور دجال کو اس طرح سے پیش کر دیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ جیسے خدا نخواستہ توحید میں پھر فرق پڑتا ہے. پھر تو مسلمانوں کی مذہب اسلام کو پھر ہم توحید پہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آگ وہ لگا سکتا ہے، بارش وہ برسا سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی طاقتیں اسے دے دی. ویسے میں آپ کو دلی طور پر بتاؤں، پرسنلی طور پہ میں نہ تو امام مہدی کے آنے پہ مطمئن ہو سکا ہوں، کیونکہ حدیثوں میں ہے یہ ذکر کھلم کھلا، اور وہ بھی بہت متضاد حدیثیں ہیں، اور نہ ہی عیسیٰ جی علیہ السلام کے. یہ میری اب تک کی اپنی تحقیق ہے. شکریہ. جی فیصل صاحب بہت شکریہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے
امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور پرامسڈ مسایا ہونے کا دعویٰ بھی کیا. کیا آپ نے کبھی ان کے دعوے کو پرکھنے کی کوشش کی ہے؟ مغل میم، جہاں تک میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی شخصیت کو سمجھ پایا ہوں یا یہ کہ انالیسس کر پایا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ ایک نیک آدمی تھے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اور ان کی سب سے بڑی اپلبدھی یہی ہے کہ وہ 80-85 بکس لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ان کے رائٹرز بھی ہیں تو بہت زیادہ دماغ وغیرہ چاہیے میم. اب رہی بات اس کی ایز اے انسان کی، تو ایز اے انسان تو اگر ہم کمیاں ڈھونڈنے لگیں گے تو سب لوگوں میں ہیں. اور جو جتنی باتیں آپ ایک طرف رکھ دیجئے، میری جو احمدی مناظر لوگ ہوتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اس میں ایک نام نمایاں ہے، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر یحییٰ صاحب. میرے بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بات چیت ہوئی جو ان میں کانٹراڈکٹری میٹر ہے محمدی بیگم کا، اور مجھے آج تک بھی کہنے میں یہ کوئی دقت نہیں ہے کہ محمدی بیگم والا کانسیپٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ احمدیز کے پاس اس ریگارڈنگ کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور جو تعویلات وہ بیان کرتے ہیں ان تعویلات سے کم میرے جیسی نیوٹرل شخصیت کا آدمی تو مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بہت سارے کانسیپٹ، بہت ساری چیزوں کے اکٹھے کر لیے، کیونکہ حدیثیں بہت ساری تھیں تو انہوں نے ان حدیثوں سے کافی کچھ حاصل کیا، اور لیکن ان کے دعوے جات اتنے زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ آدمی مطلب پریشان ہو جاتا ہے. مسیح موعود وہ، مسیح مسیحی وہ، ایک نبی وہ، ایک مجدد وہ، مطلب اتنی زیادہ ڈگری ان کے پاس ہو گئی. بہرحال اس میں جو مجھے آج تک سیٹسفائیڈ نہیں کر پایا، ہاں میں بتا رہا تھا ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں احمدیز کے، تو ان کا اور میری بات چیت چل رہی تھی محمدی بیگم کے ریگارڈنگ، اور جب وہ زیادہ میں نے دیکھا کہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے تھے، انہوں نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ میں خود حیران رہ گیا اور سارے ہمارے ممبرز بھوچکے سے رہ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ امیر فیصل صاحب چلیے آپ بتائیے کہ اگر اس ٹائم آپ ہوتے اور آپ محمدی بیگم کے ہسبینڈ ہوتے تو آپ کیا عمل کرتے، آپ بتا دیجئے، مجھے آسانی ہو جائے گی. میں نے کہا ڈاکٹر یحییٰ صاحب یہ تو آپ نے کچھ غلط سی بات کر دی، بہرحال اب مجھے بتانی پڑے گی. تو میں نے ان کو ڈیبیٹ کے دوران یہ جواب دیا کہ اگر محمدی بیگم کا ہسبینڈ امیر فیصل ہوتا اور جو جو حالات سامنے آئے ہیں اور سامنے گزر رہے ہیں اور باقاعدہ ریکارڈڈ لکھے ہوئے ہیں، تو اگر میں کمزور طبیعت کا آدمی ہوتا، خدا نخواستہ بیچارگی والا ہوتا، پیسے روپے سے کم ہوتا یا ڈرپوک آدمی ہوتا، تو اپنی وفاشوار، خدمت گزار اور میرے سے محبت کرنے والی محمدی بیگم کو میں کسی دوسرے شہر میں لے جاتا اور وہاں اپنی زندگی گزارتا. بٹ اگر میرے اندر طاقت ہوتی، میرے اندر حوصلہ ہوتا یا سب کچھ ہوتا تو میں سامنے والے کو گولی مار دیتا. یہ کافی میرا ریکارڈ میں ہوا اور کافی دن تک یہ آڈیوز وغیرہ چلی ہیں. بہرحال ان آل شائستگی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بہت ساری باتیں صحیح، وہ نیک پرہیز متقی پرہیزگار صحیح، بٹ میرے خیال سے یہ شخصی کمزوری ہوتی ہے کیونکہ بشر تو ہر ایک نبی ہوتا ہے. محمدی بیگم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ایک شخصی کمزوری تھی. اگر اس بات کو احمدیز کھلے عام مان لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں. جی، اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی کتاب آپ نے خود مطالعہ کی ہے، یا آپ نے لوگ ان کے بارے میں جو جو مختلف قسم کی آراء کا اظہار کرتے ہیں صرف وہی سنی ہے؟ مغل میم، اس میں بھی دو ٹینیور گزرے ہیں. ایک ٹینیور میرا مجاہدین کے ساتھ گزرا ہے، اور وہ اسکان کو 2-4 لائن کا پیش کرتے تھے تو اس میں وہ اس طرح کی باتیں پٹ اپ کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کمیاں ہی اس میں دکھتی تھی. اور پھر ان لوگوں کی طرف سے میرے پہ کافی پریشر رہا، اور میرا دماغ بھی اس ٹائم ایسا ہو گیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی سوچا، میں نے کہا یار چھوڑو، اتنے زیادہ ان لوگوں کے دماغ خراب ہو رہے، کچھ ہو رہے تھے. میں نے اس ٹائم ان لوگوں کے حساب سے اسٹیٹمنٹس دے دیے تھے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خلاف تھے. بٹ اس کے بعد جب ہماری احمدی سے بہت اچھے ڈھنگ سے بات چیت ہونے لگی اور ہم لوگوں کا اعتماد بحال ہونے لگا، تو ان لوگوں نے صرف ایک مول منتر بتایا تھا یا ایک ماسٹر کی بتائی تھی کہ ہمارے یہاں 8 سال کا کورس کر کے یہ بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، مربیان لوگ. بٹ انہوں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ اعتراض پیش کرے اور جس پیج کے 2-4 لائن لگا کے پیش کرے تو 99% تو اسی پیج میں آگے جا کے جواب ہوتا ہے اور میکسیمم اگلے پیج پہ ہو سکتا ہے. تو جب وہ چیزیں سامنے آئی تو میری میکسیمم باتیں تو کلیئر ہو گئی تھی. اور اگر میں ایک پوائنٹ کہوں کہ ایک پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ محمدی بیگم والا ہی ہے. نہیں، میں نے ہارڈ کاپی کسی بک کی ایسا نہیں پڑھی، اور میں اپنے کاروبار،
اپنی گھرستگی اور پھر جو کافی ٹائم بچتا ہے پیور ڈسکشن گروپ میں دیتا ہوں، اور پیور ڈسکشن گروپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بہت معلومات دی ہیں، بہت اچھا سرکل دیا ہے، شکریہ۔ اچھا، اب ایک تو پہلو ہے جماعت احمدیہ کا، محترم مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے، اس پہ تو ہماری کچھ بات چیت ہو گئی۔ اب جو دوسرا پہلو ہے وہ جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے، نظام خلافت، جو 1908 سے محترم مرزا صاحب کی وفات کے بعد جس کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کے اب اس وقت 5ویں خلیفہ فی الحال موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی کافی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں جماعت احمدیہ کے ممبران سے بھی، تو خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس نظام کے بارے جی جی مغل میم، آپ نے نائس کوشچن کیا۔ اصل میں میرا نظریہ، کیونکہ میں خاندانی طور پر کہہ لیجیے ہم لوگ بزنس مین ہیں، چاہے وہ دھرم کی چیز ہوگی چاہے کسی بھی طرح کی چیز ہوگی، ہم اسے بزنس کے چشمے سے ضرور دیکھتے ہیں۔ بھلے ہی یہ بات میری بہت سے لوگوں کو بری لگے، بٹ میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے۔ جہاں تک یہ خلافت کا کانسیپٹ ہے، تو جو فرسٹ خلیفہ آف احمدیز ہیں، وہ میری جانکاری کے اکارڈنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بالکل کلوز فرینڈ تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے۔ اور میری جانکاری میں یہ بات ہے، جو ان کے بیٹے تھے جو کہ سیکنڈ خلیفہ بنے ہیں، ان کی ایج اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ 19 سال تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 19 سال کی ایج میں اتنی بڑی ذمہ داری دینا بہت بڑا رسکی کام ہو سکتا تھا۔ تو میرا اپنا تجربہ، میرا اپنا بزنس مائنڈ کا انالیسز یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ جب تک تھوڑا میچیور ہو جائے، تھوڑی اس کی ایج صحیح ہو جائے، تو کسی کو گدی سنبھالنے کے لیے دے دو۔ بھلی معلومات یہ ملتی ہے کہ جو ان کے مخالف فرقے ہیں وہ بھی ان پہ سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے، جو مجھے فرسٹ نام کا ان کا نام یاد نہیں ہے، جو ان کے فرسٹ خلیفہ بنے تھے اور مرزا صاحب کے کلوز فرینڈ تھے۔ بہرحال آفٹر 6 ایئرس شاید ان کا انتقال ہوا ہے جو فرسٹ خلیفہ تھے، اور اس وقت ان کی گدی نشینی، میں کہوں گا گدی نشینی کر دی گئی، جو کہ سیکنڈ خلیفہ تھے اور مرزا صاحب کے بیٹے تھے۔ اب اس کے بعد میرے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہے ان کے بیٹے اور بیٹے ہی چلے جا رہے ہیں، یا ادھک سے ادھک بس ایسا ہو کہ داماد جمائی یہ وہ، مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ مرزا صاحب کی فیملی ہی خلافت چلا رہی ہے۔ احمدی جماعت کے نظام کے بارے میں جو آپ نے میم سوال کیا، احمدی نظام میرے خیال سے ایک ایسا خفیہ نظام ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے، کہ عام اور کامن احمدیز کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ کامن احمدیز لوگوں سے اگر آپ بات کرو گے کہ بھئی خلافت کون ہے، خلیفہ کون بناتا ہے، کیسا ہے، خلیفہ کو چنتا کون ہے، تو وہ ایک دم لرز سے جاتے ہیں، اور یہ میرا پریکٹیکل تجربہ ہے۔ اور بس اتنا کہہ دیں گے نہیں وہ تو اللہ کا میٹر ہے، خلیفہ جی تو اللہ مقرر کرتے ہیں، اور ایک سے پتہ نہیں عجیب سے ان کے چہرے کے تاثرات ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے جی، ہمیں سوچنا بھی گناہ ہے۔ جیسے یہ مسلمان لوگ اگر یہ بتا دیتے ہیں نا قرآن شریف کا ترجمہ نہ پڑھو، ایسے ہی مجھے لگا کہ وہ لوگ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ خلافت کیا ہے کیا نہیں ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 10% یہ والا چندہ دینا ہے، 6% یہ والا چندہ دینا ہے، اور جس کے پاس جائیداد کھڑی ہے اسے 10% یا اس سے زیادہ وہاں پہ دینا ہے تاکہ خبر وہاں پہ بن جائے۔ اس سے زیادہ عام احمدیز کو پتہ نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پچھلے دنوں آپ کے گروپ میں محترم طارق چوہان صاحب کے ساتھ آپ کے کافی سوال جواب کے سیشن رہے، جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سی باتیں وہ منظر عام پر لائے، خلافت کے بارے میں بھی اور نظام کے بارے میں بھی، اور باقی یہ چندہ میٹر وغیرہ اس سارے کے بارے میں بہت کچھ وہ منظر عام پر لائے، جس سے عام لوگوں کو کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا، اور بعض جگہ ان کو حیرت بھی ہوئی۔ اور اب تو آپ جمبا صاحب کے گروپ سے بھی کافی حد تک محترم عبد الغفار جمبا صاحب کے گروپ سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے، جس کا نام جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہے۔ یعنی جماعت احمدیہ کے خلافتی گروپ میں جو خرابیاں ہیں، محترم عبد الغفار جمبا صاحب کا خیال ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ اور ان کی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے نظریات سے بھی آپ محترم طارق چوہان صاحب کے ذریعے واقف ہوئے ہیں۔
मुगल मैम, मैं एक दो बातें पहले ऐड कर दूं अहमदी जमात के निज़ाम में, कि कम से कम मेरी जैसी शख्सियत, मैं एक कतरा सही, मेरा अलग वजूद तो है, मैं एक कतरा सही, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। मेरे जैसी शख्सियत का बंदा, मेरे जैसी जहनियत सोचने वाला बंदा, कम से कम जब तक अहमदीज होना एक अलग बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पे ईमान लेना एक अलग बात है, बट वो ईमान तो तब भी लाया जा सकता है जब हम यही जिंदगी जीते रहें जो हम जी रहे हैं। अहमदी निज़ाम से जुड़ना मेरे जैसे बस का बंदे का बात नहीं है, वो इसलिए मेनली कि जितनी खराबियां ये लोग कर रहे हैं और जो बातें मंजर आम पे आती नहीं है, और ये एक ही फैमिली का रूल चल रहा है, तो कम से कम अमीर फैसल जब तक ये एक फैमिली का रूल चलता है तो मेरे जैसे आदमी के लिए सूटेबल नहीं है अहमदी निज़ाम से जुड़ना, अहमदी जमात से जुड़ना। और इसमें फिर मेरे अपने अलग ख्यालात हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। सबसे बड़ी मुझे मेरे दिल को बेचैनी ये हुई, हालांकि वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अहमदीज माशाल्लाह बहुत ज्यादा मुझे लोग मालूमात देते रहते हैं। एक मुझे सुन के काफी तकलीफ हुई कि कुछ रिश्ते इस तरह के बैठे हैं अहमदीज लोगों में कि वो ज्यादातर उनकी स्टेटस का रिश्ता उनको नहीं मिल पाता है अहमदीज में, बट इन खलीफा साहब ने या अहमदी जमात ने बिल्कुल बैन लगा रखा है, दरवाजे साथ साथ तालों में बंद कर रखे हैं वो रूल्स बना के कि मोहम्मदीज में शादी नहीं कर सकते हैं। और मैं इस निज़ाम से काफ़ी बेचैनी महसूस करता हूं। और अभी मुझे तारिक चौहान साहब से बातचीत करने के बाद जितने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं और तरह तरह की मालूमात दी जा रही हैं, उसमें एक ताज़ा मालूमात मुझे ये भी दी गई है कि इन लोगों में अहमदी जमात वालों ने कुछ ऐसा निज़ाम भी बना रखा है कि लड़की या लड़का, मतलब शादी तो खैर लड़का लड़की में ही होती है, तो शादी करते हुए इतना ज़बरदस्त, इतना हैवी भरकम, भारी भरकम क्या लफ्ज कहना चाहिए, ये मेहर की मिकदार कर देते हैं कि वो आम आदमी के बस की तो देना बात नहीं है। और ये तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जैसे कि हिंदुओं में कि भाई आप शादी दूसरी नहीं कर सकते, आप खुदा न खास्ता किसी तरह से गलत मामले में उलझ जाएं तो उससे आप निकल नहीं सकते। ये बहुत गलत मैटर जा सकता है, हालांकि ये वास्ट डिस्कशंस के मैटर हैं और इतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब ये भी पता होना कि एक तो अहमदीज मोहम्मदीज में शादी नहीं करने देते, प्लस मेहर का इतना भारी भरकम कह रहना, हर छोटी से छोटी बात को खलीफा साहब से इजाजत लेना, प्लस क्योंकि हमारा ग्रुप्स की दुनिया से नाता है। और जाहिर सी बात है कि बहुत थोड़े दिन पहले एक टाइम वो था कि मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ग्रुप बनाना भी नहीं आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखा, फिर लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि जी यूट्यूब चैनल बनाओ। आज हमने थोड़े दिन बाद यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें हम वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, ये भी आया। बट मुझे सुन के ये भी दुख भी हुआ और सब कुछ हुआ कि बहुत सारे अहमदीज मेंबर्स, ऐसी बात नहीं है, इनमें बहुत काबिल काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनियावी मालूमात रखते हैं, दीन भी मालूमात रखते हैं, बट क्योंकि नाम लेना मुनासिब नहीं होता, मेरे नज़र में काफ़ी ऐसे लोग हैं कि अगर वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और उनका यूट्यूब चैनल उन्होंने बना लिया गलती से, और यूट्यूब पे उनकी जो बातें हैं या उनकी जो डिबेट्स हैं या वो जो लेक्चर देते हैं वो मकबूल होने लगे अवाम में, तो अहमदी जमात की तरफ से फौरन एक वारंट आ जाता है, बिल्कुल बंद कर दो जी, व्हाट्सएप पे बात नहीं करोगे, यूट्यूब पे बात नहीं करोगे। और जाहिर सी बात है कि जब एक निज़ाम से आदमी जुड़ा हुआ है तो फौरन बिल्कुल जैसे कि वो भेड़ होती है ना, शीप, उसकी तरह सर झुका के इन लोगों को मानना पड़ता है। और कमाल की बात आप ये देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है, ईमेल का जमाना है, वो चीजें उससे नहीं चलेंगी, बल्कि सादी खत किताबत से चलेंगी, जो कि इतना लेंथी मैटर चलता चला जाएगा कि वो बेचारा सालों तक तो जा ही नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, अमीर फैसल अगर अहमदी जमात से जुड़ा हुआ नहीं है तो मुझे कोई डिक्टेशंस तो नहीं दे सकता ना कि मैं व्हाट्सएप अपना बंद कर दूं, यूट्यूब चैनल बंद कर दूं। ये भी मुझे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नजर आया इन लोगों। जी, वैसे आपकी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, हर चीज के बारे में आप बहुत गहरी खबर रखते हैं, गहरी नजर रखते हैं। सुना है कि एक जमाने में आप जमात अहमदिया के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे और आपका कादियान का पेड विजिट यानी टीए समेत भी तय हो गया था, फिर यकायक आपको वहां ले जाने से माजरत कर दी गई। क्या आप इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी जी मुगल मैम, असल में वो बिल्कुल टिकट्स वगैरह अरेंज हो गए थे, मुझे बता दिया गया था फला डेट में जाना है, कहाँ से बैठना है, ट्रेन में क्या करना है, सब कुछ सेटलमेंट हो चुका था। और उससे मुझे अच्छी तरह से याद है, जो हमारी ट्रेन बुकिंग की डेट थी उससे 3-4 दिन पहले, क्योंकि डिबेट्स तो हमारे यहाँ हमेशा चलती रहती हैं, अब उन मेंबर का मुझे नाम भी याद नहीं है, बहरहाल इंडिया से बाहर के वो थे,
और अहमदी जी थे तो उन्होंने ग्रुप में ही चैलेंज कर दिया था कि मैं देखता हूं कि अमीर फैसल कादियान कैसे जाते हैं। तो बहरहाल जब ये बिल्कुल एंड टाइम पे और एक दिन पहले देखिए, हम लोग या तो अपने बिजनेस टूर से बाहर जाते हैं, और बिजनेस बिजनेस टूर पे जब मैं माशाल्लाह जाता हूं तो मेरे साथ एक दो स्टाफ के आदमी भी होते हैं, ड्राइवर होता है, एक हमारा अलग निजाम से हम जाते हैं। ट्रेन वगैरह में या बसेस में मैं सफर वैसे भी बहुत कम करता हूं। तो जाहिर सी बात है कि एक नई जगह पे जा रहे थे, और कम से कम शायद 2 या 3 दिन का वो टूर था, तो आदमी को इंतजाम भी करना पड़ता है, कपड़े वगैरह, सूटकेस वगैरह, वो सब कुछ जाहिर सी बात है कि घर में फैमिली ही तैयार करती है। वो सब कुछ तैयार था, और फिर अचानक फोन आया कि जी वो कैंसिल हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत माजरत का इजहार किया, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, कि जी हमने बहुत कोशिश की, ये किया वो किया। और मेरी समझ में तो यही आया कि वो जो फोन पे कहा गया था ग्रुप में कि हम ये नहीं होने देने के, तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों सियासत इन्वॉल्व नहीं है, पॉलिटिक्स तो यहाँ भी इन्वॉल्व होती है। भले ही वहां से कुछ इस तरह की वजूहत बताई गई जो कि ताबिलें दी जाती हैं, बट उनकी ताबिलें सेटिस्फेक्शन वाली नहीं थी। और अगर उनकी कोई वो मजबूरियां थी भी जो उन्होंने पेश की, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से काफी साल गुजर चुके हैं, दूसरा मौका आ सकता था। तो मैं यही कह सकता हूं कि निजाम वालों ने ये सोचा होगा कि यार इतना पैसा भी क्यों खर्च करना, अगर उन्हें दाल गलती भी नहीं लग रही होगी, या उसने जो भी फीडबैक दिया होगा उस मेंबर ने जिसने धमकी दी थी, तो शायद वो, अगर कोई लड़का बेचारा कह दे कि मैं नेक्स्ट में कर, अगर कोई अहमदी लड़की है और रिश्ता उसके पास मोहम्मदी आ रहा हो, और वो मोहम्मदी बेचारा ये भी कह दे चलो जी मैं मिर्जा साहब पे ईमान भी ला रहा हूँ, मैं अहमदी जमात भी ज्वाइन कर लेता हूँ, सब चीजों के लिए वो तैयार हो जाए, मैं कहता हूं कि चलिए, वो उसी लड़की के लिए तैयार हो रहा, उससे उसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया, या अपना स्टेटस लग रहा है, तो अगर मान लीजिए कि वो इसलिए भी हो रहा है, तो हो तो रहा है ना, रिटर्न में हो रहा है, रिटर्न में आपको कह देगा, हल्फनामा दे देगा, भाई मैं हो रहा हूं, ये कौन सी कम बड़ी बात है। तो उस पे भी आपकी मतलब सॉरी, आपकी तो नहीं, अहमदी जमात ये कहती है कि जी 3 साल तक ऑब्जर्व किया जाएगा आपको, आप अहमदी निजाम से जुड़ जाओ, 3 साल तक चंदे वगैरह दो, और फिर भी जो ये इलाके के इनके थानेदार या इंचार्ज वगैरह होते हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, मतलब अहमदी जमात के, वो नजर भी रखेंगे उसके चाल चलन पर, उनका गुलाम बन के रहे, और 3 साल बाद भी इनकी अपनी मर्जी है कि ये उसको ठेंगा दिखाएं या कहें हाँ जी हम लड़की से रिश्ता करवा रहे हैं। इन सारे निजामों के मैं तो बहुत खिलाफ हूं, और इसीलिए अहमदी जमात से जुड़ने का फिलहाल के हालात में नामुमकिन ही बात है। एक बात मैं रह गई, मैं माजरत चाहता हूँ, मोहतरम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब के रिगार्डिंग आपने बातचीत की थी, तो जी हाँ हम मुतासिर हैं उनके ख्यालात से, उनकी बातचीत से, बट देखिए, या तो हमारा मिजाज समझ लीजिए, या माशाल्लाह जो भी हमारे पास प्योर डिस्कशन ग्रुप में मेंबर्स हैं बहुत काबिल और अच्छे हैं, हर तरह से इल्मी सलाहियतें रखते हैं, तो इसके लिए यह जरूरी होगा कि किसी ना किसी स्टेज पे मोहतरम तारिक चौहान साहब के साथ ही सही कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब तशरीफ लाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप मेंबर्स में इतने इस्तात वाले हैं कि सवाल जवाब कर सकें, और हम उसके लिए निज़ाम ये भी बना देते हैं कि एडमिन मोड पे सिर्फ 2 आदमी बात करते हैं, और मेंबर्स को जो सवाल देने होंगे वो मुझे दे देंगे। और मैं समझता हूँ कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब जैसी शख्सियत सामने आ जाए, ग्रुप में आ जाए, उनके टीचिंग्स पता चल जाए, तो बहुत सारे मेंबर्स मतलब उनके जरिए उनके निजाम से भी जुड़ सकते हैं। और फिर मुझे यह भी यकीन है कि अहमदी जमात के लोगों को भी, जो कि अंदर खाने सोचते हैं कि कोई रास्ता निकल जाए, शायद उन्हें भी अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब के रूप में कोई रोशनी की किरण नजर आने लगे। जी, आपने दुरुस्त कहा। आप अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब को दावत दीजिए कि वो जो उनकी किताब है वर्च्यू इज गॉड, वो एटलीस्ट वो उसको ही थोड़ा आसान और सादा ज़बान में एक्सप्लेन करें ग्रुप में आके, कि वो कोई, उनका कहना है कि वो उम्मुन नज़रियात है, यानी नज़रियात की माँ है। वो एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है कि ये नज़रिया जो है वर्च्यू इज गॉड, ये तमाम नज़रियात की माँ है। तो वो इस पे आकर कुछ बात करें, आप उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, शायद वो आ जाएं। अब मैं अगले सवाल की तरफ आती इस ग्रुप के तवसत से आपकी मसीही बरादरी से भी काफ़ी इंटरेक्शन हुई है, और आपको ईसाइयत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी काफ़ी जानकारी है, और आप ये भी जानते हैं कि ईसाइयत फ़िलहाल एक ऐसा मज़हब है जो पूरी दुनिया पर गालिब है, यानी सबसे बड़ा मज़हब ईसाइयत है, सेकंड नंबर पर इस्लाम है। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्रिश्चियनिटी में इतना पोटेंशियल है कि ये अपना गलबा बरकरार रख सके आने वाले ज़माने में? मुगल मैम जो इनके ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पेश करते हैं मसीही लोग,
تو जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, और वो स्ट्रांग इसलिए हैं कि उनके जो स्ट्रांग पॉइंट हैं वो कुरान शरीफ भी मानता है, जो कि बेसिक बुक है, रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम्स है, और मुसलमान भी मानते हैं। हर एक जगह पे अगर आप कुरान शरीफ पढ़ोगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा, मैं माजरत चाहता हूँ कोई गलत वर्ड निकल जाए, फजीलतें ईसा जी अलैहिस्सलाम की लिखी गई हैं कि जी ईसा जी अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने नाबीनाओं को बिना बख्श क्या कहते हैं, अंधों को बिनाई बख्श दी, कोड़ियों को चंगा किया, जबकि ऐसी कोई भी क्वालिटी या क्या कहना चाहिए खुसूसियत रसूल इस्लाम साहब की नहीं बताई जाती। तो जाहिर सी बात है कि हजरत ईसा जी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जाता है कि उन्हें बेचार की या कैसे भी के सलेब दे दी गई, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया जाता है कि वो जंग जदल में शामिल रहे ज्यादातर अपने जिंदगी के हिस्से में। और मतलब कुल मिला के ये है कि जो इनका गलबा है ईसाइयों का, आज की दुनिया की तादाद में ये तादाद के हिसाब से ज्यादा है। इनकी टीचिंग्स एक आदमी को हल्का फुल्का कर देती हैं और उसे बहुत आसान ये लगती हैं ईसाई की तरह जिंदगी गुजारने में। और मजहब इस्लाम में जितनी पाबंदी है, ये मुल्ला जी लोग बताते हैं, नीम हकीम खतरा जान वाले, उसके बनिस्बत से आदमी क्योंकि उसमें इजी फील करेगा, तो मेरे ख्याल से गलबा तो इन्हीं का रहना है। और आज की तारीख में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुसलमान कभी गलबा हासिल करेंगे। ये मेरी अपनी सोच है मैम, शुक्रिया। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब, मोहतरम तारिक चौहान साहब से हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हमारा इंटरव्यू लेने के दौरान मुगल मैम ने एक तजवीज़ पेश की कि क्योंकि ये बताया गया था कि तसनीफ के काम में मोहतरम जंबा साहब मसरूफ़ हैं, तो उनकी तजवीज़ ये बहुत अच्छी लगी और काफ़ी नाइस और डेडिकेटेड लगती है कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब कुछ देर के लिए आकर ग्रुप में कुछ ख्यालात या कुछ रोशनी अपनी जो लिखी जा रही किताबें उस पर ही डाल दें। तो मैं एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप पुरखुलूस दावत नामा देता हूं मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को कि वो तशरीफ लाएं और भले ही थोड़ी सी रोशनी अपनी किताब पे डाल दें ताकि मेंबर्स को बातचीत का सुनने का मौका मिले, अब्दुल गफ्फार जंबा साहब की बातचीत से हो, और वो हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप से एटलीस्ट रूबरू तो हो जाए मेंबर्स लोगों से, एडमिन टीम से, सब लोगों से, और बाकायदा बातचीत बाद में होती रहेगी। और हम इसलिए भी उनके शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट वो हमारे रेगुलर मेंबर तो बने हुए हैं, और हम अपील करते हैं कि वो जल्द तशरीफ लाएं। जी मोहतरम, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसा कि आप देखते हैं कि दुनिया में पिछले 50-60 साल के दौरान बहुत तेज़ी से चेंजेस आई हैं, और अब तो सोशल मीडिया ने और ये इंटरनेट वगैरह ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, और इंसान में सोच की, फ़िक्र की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, और ये सब चीज़ें इंसानों के लिए बहुत ही बेशकीमत हो सकती हैं, हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि आइंदा जो दुनिया है वो मज़ाहिब की दुनिया हो सकती है, या लोग मज़ाहिब की दुनिया से बाहर निकल के इंसानियत की दुनिया पे ज़्यादा यकीन रखेंगे? मुगल मैम, जहां तक आपने इंसानियत कॉन्सेप्ट की बात की, तो मैं भी अगर मसीही लोगों का फ्यूचर अच्छा देखता हूं तो इसीलिए देख पा रहा हूं कि वहां कम से कम इंसानियत तो है। वहां कम से कम इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं है जितनी कि ये सो कॉल्ड, और मैं माजरत के साथ कहता हूं कम इल्म, नीम हकीम खतरा क्या कहते हैं जान, और नीम मुल्ला जी खतरा ईमान वाले लोग नहीं हैं उधर। इंसानियत ही फले फूलेगी, इंसानियत ही चढ़ेगी। और जी हाँ, मुझे भी फ्यूचर ऐसा ही लग रहा है कि ये धर्मों की दुनिया से लोग अपने आप को आजाद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और वही चीज आने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। और इस बारे में मुझे अभी याद आया कि जो मोहतरम जाहिद खान साहब है जिनका दावा नबूवत का है, उनसे मेरी काफी बातचीत होती रहती है, ग्रुप्स की दुनिया में भी हम अपने इनवाइट भी करते रहते हैं। और कभी कभार मैं पर्सनल पे, मैं जानता हूं मैं खुद कितना बिजी हो जाता हूं, मैं किसी को पर्सनल पे ज्यादा परेशान नहीं करता हूं क्योंकि मैं अपनी बातें भी जानता हूं कि मैं कितना परेशान हो जाता हूं। बहरहाल, उनसे मैंने बातचीत ग्रुप्स की दुनिया में की है, मैं वही शेयर कर दूं कि उनका ये कोई नहीं है कि जी उनकी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, उनकी तरफ से बाउंडेशन नहीं है कि हम उनको नबी माने ही माने। जी मोहतरम फैसल साहब, जाहिद खान साहब और उनके फॉलोअर्स के साथ आपके सवाल जवाब के कई सेशंस हो चुके हैं। आपका मोहतरम जाहिद खान साहब के दावा नबूवत के बारे में क्या ख्याल है? ज़ाहिर है आपकी कोई अपनी भी तो ओपिनियन बनी होगी ना, इतने सवाल करके और इतना कुछ स्टडी करके।
मुगल में असल में जहां तक मैं डीप में या गहराइयों में जाकर समझ पा रहा हूं कि एक आदमी को नबी कहना या ये मान लेना कि वो नबूवत के ओहदे पे फायज है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम मुसलमानों से बातचीत करके समझ लेते हैं। इन लोगों ने तो इसको इतना टफ मसला बना दिया, इतना मुश्किल बता दिया कि एक नबी का नाम लिया नहीं, उन पे डिस्कशन शुरू किए नहीं, और ये तलवारें बंदूकें मिसाइल निकलने को तैयार रहते हैं। भले ही इनके घर में खाने को माजरत के साथ कहता हूं कि खुदा न खास्ता ऐसे लोग भी जिनके पास अपनी मईशत के लिए ज्यादा ध्यान देने को है नहीं, वो भी धमकियां दे देते हैं। जहां तक नबी की बात है तो मुझे तो मालूमात ये है कि वो आदमी जिसको अल्लाह ताला की तरफ से खबरें मिले, वही और इल्हाम होने लगे और वो दुनिया को बताए, उसको नबी कहा जा सकता है। और मेरी क्योंकि सोच ये है कि अगर किसी ने नबूवत का दावा किया और हम उसे नबी मान लेते हैं तो हमारे से कोई गुनाह नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसने नबूवत का झूठा दावा किया तो खुदा उससे खुद निपटेगा। बट अगर हमने किसी ने नबूवत का दावा किया, हम उसे नहीं मानते हैं, तो खुदा के यहां जाके जवाब देना पड़ेगा कि भाई एक आदमी ने नबूवत का दावा किया था, आपने माना नहीं। मैं शख्सी तौर पर जाहिद खान साहब को एक बहुत अच्छा आदमी, रिफॉर्मर, मुजद्दिद की शक्ल भी दे सकता हूं, सब कुछ भी कह सकता हूं। जहां तक नबी कहने की बात है तो जो मेरी अपनी समझ में बात आती है, ना तो मुझे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी कहने में कोई दिक्कत है और ना ही जाहिद खान साहब को। मैं शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आपने फिर मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का नाम लिया तो मुझे एक सवाल और याद आ गया। क्योंकि आपका ताल्लुक भी आर्या समाज से रहा है, तो शायद आपकी नज़र से मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की वो एक पेशगोई गुजरी होगी जिसमें उन्होंने एक आर्या समाजी था, वो शख्स हिंदू पंडित था, उसका नाम लेख राम था, और उसके साथ कुछ बहस मुबाहिसे चल रहे थे, और फिर मिर्ज़ा साहब ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था और उसकी मौत की पेशगोई की थी कि ईद से नेक्स्ट डे वो मतलब है कि नागहानी मौत मारा जाएगा, और फिर ईद से नेक्स्ट डे कोई शख्स ने उसके घर में घुस के उसके पेट में छुरा मार के उसको कत्ल कर दिया था। क्या ये पेशगोई और ये सारा वाकया कभी आपने सुना है? जी हाँ मुगल मैम, मुझे ये जानकारी मिली थी, और जाहिर सी बात है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वास्ता मतलब रहता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरह से इनडायरेक्ट समझ लीजिए कि मैं उनकी अहम मीटिंग्स का एक हिस्सा रहता हूँ। और मैं लॉ भी कर रखा है, वकील भी हूं, तो हर चीज को हमारा नजरिया सोचने और समझने का एक अलग सा होता है। जहां तक लेखराम वाली आपने बात याद दिलवाई के भविष्यवाणी या पेश गोई कर देना और उस आदमी का मर जाना, तो मैं इस नजरिए में सिर्फ वैसे सोच सकता हूं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन सोच सकता है, कि वो डिफरेंट एंगल से सोच सकता है, और ये भी सोच सकता है कि जिन लोगों ने पेश गोइयां की हैं वही लोग उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिम्मेदार हो सकते हैं। शुक्रिया। जी मोहतरम, आपके साथ इंटरव्यू तो बड़ा दिलचस्प चल रहा है, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं और इस वक्त 6:52 हुए हैं, और मेरा ख्याल है हम इसको 7 बजे तक वाइंड अप करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल करती हूँ। सवालात तो बेशुमार हैं, अभी तो बहुत सवालात पड़े हैं, आप समझें कि अभी हाफ कवर हुआ है, हाफ रहता है, तो फिर इसको फिर किसी दिन पे रख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप पैदा होने पर सारी ईसाइयत मुत्तफ़िक है। कुरान करीम ने भी इसकी गवाही दी है कि वो मुक़द्दस मरियम से बगैर वालिद के पैदा हुए थे। लेकिन अब 1500 साल के बाद मोहतरम जाहिद खान साहब फरमाते हैं कि उनको खुदा ताला ने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। आपका इस बारे में क्या ख्याल? मुगल मैम, आपने अच्छा सवाल किया। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बात बताऊं कि जब मैं ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुआ था और फिर ये बातें पता चली कि हजरत ईसा जी अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा जिस्म सईद चले गए हैं, तो मुझे थोड़ी सी मायूसी और नाउम्मीदी हुई थी, क्योंकि हिंदू कल्चर में भी कुछ लोगों को ऐसे ही बताया जाता है, कुछ को बताया जाता है कि वो आसमान पे चले गए हैं, और एक शख्सियत को हिंदुओं में ये बताया जाता है कि वो आसमान में घूमते फिरते रहते हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में किसी को जरूरत हो गई, जंगल में रास्ता भटक गया, तो वो किसी ना किसी आदमी के रूप में आएंगे और उसकी रहनुमाई कर देंगे।
اور یہ میں آپ کو کھول بھی دیتا ہوں، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں ہنومان جی کے ریگارڈنگ ہندو کلچر میں، اور اسی طرح کی باتیں اگر آپ شیعوں سے پرسنل باتیں کریں گے وہ امام غیب کے ریگارڈنگ بتا دیتے ہیں بالکل یہی والی باتیں. تو ان باتوں سے، کیونکہ آپ نے عیسیٰ جی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، تو ان کے بارے میں نیکسٹ آڈیو بتاتا ہوں. کسی بھی نیوٹرل آدمی کے نظریے میں یہ بات کو یقین کرنا لگ بھگ امپاسبل ہوتا ہے کہ بنا باپ کی پیدائش ہو سکتی ہے. اور اگر آپ انسانیت کے اتہاس یا انسانیت کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں گے تو بس ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم اور حوا کو کریٹ کیا، اور ان کے بارے میں کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم کو مٹی سے بنا دیا اور ان کی پسلی سے حوا جی کو. بہرحال اس میں تو اللہ نے ڈائریکٹ بتایا کہ اس نے ڈائریکٹ کریشن کی. اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی ہسٹری، اتہاس نہیں ملتا ہے کہ کسی بھی انسان نے بنا باپ کے جنم لیا ہے. تو بہرحال جس مذہب میں آدمی چلا جاتا ہے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. عیسائی بھی یہی مانتے ہیں، مسلمان بھی یہی مانتے ہیں. نیوٹرل شخصیتیں ان چیزوں کو ماننے میں بہت زیادہ سنکوچ کر سکتی ہیں، بہت زیادہ اس پہ سوچ سکتی ہیں. اب زاہد خان صاحب کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ایک شخصیت پرٹیکولرلی شاید ذکریہ کہتے ہیں نام، اور پھر انہوں نے کچھ نشانی بتائی ہیں کہ اس پرسنالٹی کو قتل کیا گیا یا کیا کیا گیا ہے. تو زاہد خان صاحب سے ہم معلومات لے رہے ہیں، اور اس ریگارڈنگ جو وہ ذکریہ جی کا نام لیتے ہیں، میں انشاءاللہ اویلیبل ٹائم میں مسیحی ممبرس ہمارے یہاں بہت اچھے قابل ہیں، ان سے میں معلومات کروں گا کہ ذکریہ صاحب کون تھے، کیسے ان کی موت ہوئی، کیسے کیسے نہیں ہوا، اور تب جا کے اس مسئلے کو ڈسکشن کرنے کی انشاءاللہ اور ایک رزلٹ پہ پہنچانے کی جستجو کریں گے. امیر فیصل تو اس شخصیت کا نام ہے کہ کسی بھی دھرم میں رہ کر اس کی باتیں جو بھی عجیب و غریب سے لگیں گے اس پہ تھورو ڈسکشن کریں گے میم، اور اس کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے. آپ نے ٹائم لمیٹیشنز کی بات کی تو جی لگ بھگ 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کے سوالات آپ نے کہے 50% ہوئے ہیں، اور مجھے بھی، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ بہت لطف آ رہا ہے آپ کے سوال لوگ کے جواب دینے میں. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا جب کبھی آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ہوگا تو آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ پھر سے ایک سیشن رکھ لیں گے. اور اپنے دماغ کی خیالات بالکل جگ ظاہر ہونے چاہیے اور دنیا کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ نے انشاءاللہ اتنا دیکھ لیا ہوگا کہ میں irrespective of religions, irrespective of فرقاز، میرے دماغ میں اپنے خیالات جو ہوتے ہیں میں انشاءاللہ وہی بتاتا ہوں، اور وہی بتانے کی کوشش نیکسٹ سیشن میں بھی کروں گا. اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اور گروپ ممبرز کو کہ میرے پاس طارق چوہان صاحب کی میسج آ گئی ہے کہ انہوں نے آپ کی آڈیو اور میری آڈیو میں نے ان کو پرسنل پہ سینڈ کی تھی، اور انہوں نے میسج یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کا اور مغل میم کا انویٹیشن جب بس آپ تک انہوں نے پرسنل بھی پہنچا دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کو پرسنل پہ رابطہ کر کے وہ میسیجز پہنچا دیں گے اور آڈیوز، اور انشاءاللہ جو بھی وہاں سے جواب آئے گا ہم یہاں پہ بتائیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم امیر فیصل صاحب، میں نے ایک غیر جانبدار جرنلسٹ کی حیثیت سے ہر موضوع پر آپ سے سوال کیے، ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آنیسٹلی اور بڑی بڑی ہی سچائی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور بڑے دلیرانہ انداز سے آپ نے ہر قسم کے سوال کا جواب دیا. تو امید ہے کہ دوسرا سیشن بھی جلدی ہوگا. اور یہ خبر اچھی ہے کہ محترم عبد الغفار جبا صاحب تشریف لائیں اور ورچیو از گاڈ کو ذرا سادہ اور آسان لفظوں میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ذہنی سطح سے بہت بلند ہے اور میں اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکی، اور میری بڑی خواہش ہے کہ وہ خود بنفس نفیس سادہ اور آسان الفاظ میں یہ اپنا نظریہ جو نظریات ہے اس کو بیان کریں. تو آپ نے سفارش بھی کر دی ہے، تو تھینک یو ویری مچ. جی فیصل بھائی، مجھے بھی بیک گراؤنڈ میں کافی سوال اور آ رہے تھے، لیکن میں نے اپنا ایک سیکوینس بنایا ہوا ہے کہ مجھے کس طریقے سے ایک پروگرام کو لے کر آگے چلنا ہے، اس لیے میں بیچ بیچ میں جو کوئی بھی سوال بھیجے وہ نہیں پوچھ سکتی. میں ان کے سوالات پہ اب نظر ڈالوں گی پروگرام کے بعد، اور اس میں سے دیکھوں گی کہ نیکسٹ سیشن میں جو پوچھے جانے کے قابل ہوئے وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن میں اپنے ایک طریقے سے چلتی ہوں، اور اس میں ارریلیونٹ سوال جب کسی موضوع پہ میں بات کر رہی ہوں اس سے ارریلیونٹ ہو اس کو بیچ میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.